جب بھی میری شادی ہوتی تو شادی کی رات ہی ابو میرے شوہر کو 25 لاکھ دے کر کہتے میری بیٹی کو طلاق دے دو۔ یوں میں اب تک کئی طلاقیں لے چکی تھی، مگر ہمیشہ ابا میری زبردستی شادی کروا کر طلاق دلواتے اور وجہ کچھ بھی نہ بتاتے، لیکن اماں اسی رات مجھے دودھ میں ہلدی ڈال کر کہتی، جس کو میں پی کے سو جاتی۔ آنکھ کھلتی تو ہر کوئی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا۔ اس بار سوچ لیا کہ دودھ پینے کا ناٹک کروں گی۔ جیسے ہی جھوٹ موٹ کی سوئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا شوہر میرے روبرو بیٹھا مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میری شادی کی اسٹیج پر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میں منتظر تھی کہ احمد کچھ تو کہے گا، لیکن جب اسے بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی، وہ خود میں محو پایا تو میں آخر بار بول اٹھی کہ آپ مجھے اس طرح غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ احمد کی نظریں ابھی بھی میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ کہنے لگا، تم بے حد حسین ہو نیلم۔ 2 ماہ قبل میری منگنی ہوئی تھی۔ ہمیں کئی لڑکیوں کے رشتے لے چکی تھی، مگر مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں آئی۔ جب تمہاری تصویر دیکھی تو میں لمحے میں پگھل گیا تھا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ احمد میری تعریف کرنے لگا تو میری جان میں جان آئی۔ میں ابھی مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کی باتیں سننے لگی۔ وہ بولتا جا رہا تھا، نیلم نے امی سے کہا کہ مجھے یہ لڑکی دل و جان سے قبول ہے۔ امی نے بھی سجدہ شکر کیا کہ چلو میرا اب گھر بس جائے گا۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں نے بھی کہا کہ چٹ منگنی پٹ بیاہ کر دے، میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ امی نے میرا کہا مان لیا اور اب دیکھو نا، تم محض 2 ماہ کے بعد ہی میری بن چکی ہو۔ مگر یہ 2 ماہ یوں ہی نہیں کٹ گئے، میں نے ایک ایک لمحہ گن گن کے گزارا ہے۔ تم سے فون کال پر بات کرتا تھا، جی چاہتا تھا کہ میں آؤں، لیکن نیلم آج میرے دل کے تمام ارمان پورے ہو چکے ہیں۔ مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ میں تمہیں حاصل کرنے کی خوشی بھی ڈھنگ سے نہیں منا سکا اور وقت جدائی آ گیا ہے۔ احمد کی بات سن کر میں چونک گئی۔ میں بولی، احمد آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے ہم کبھی جدا ہوں۔ احمد نے افسوس سے مجھے دیکھا اور کہا کہ جب سے میں کمرے میں آیا ہوں اس بات پر غور کر رہا تھا کہ تم زیادہ اہم ہو یا 25 لاکھ، لیکن دل نے تمہارا نام لیا اور دماغ نے 25 لاکھ۔ اگر میں ساری زندگی بھی کماتا رہوں گا تو میں 25 سال نہیں جمع کر سکتا۔ میں حیرت سے بولی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کون سے 25 لاکھ اور کہاں سے آئے؟ احمد نے مجھے بتایا کہ تمہارے ابو نے اپنی بیٹی کی رخصتی کے وقت مجھے دیے تھے اور کہا تھا اگر تم میری بیٹی کو طلاق دے دو تو میں 25 لاکھ تمہیں دے دوں گا۔ مجھے احمد کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ میں بولی کہ آپ کا دماغ ٹھیک ہے نا؟ میرے ابو میری شادی کے لیے کس قدر متفق تھے یہ آپ نہیں جانتے۔ انہوں نے بڑی چھان بین کر میرا رشتہ کیا تھا، کیونکہ ابو کہتے تھے کہ نیلم یہ شادی کا بندھن ہوتا ہے، اس لیے میں سوچ سمجھ کر ہی تمہاری شادی کروں گا۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ابو ہی میری طلاق کروانا چاہیں گے۔ آپ یقیناً میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مگر میں آپ کو صاف صاف بتا دوں کہ مجھے اس مذاق بالکل پسند نہیں ہے۔ یہ بات سن کر میں چاہتی ہوں کہ آپ مذاق ختم کریں۔ میں آپ سے روٹھ گئی تو نہیں مانوں گی۔ میری پیاری نیلم، میں مجبور ہو چکا ہوں، اس لیے میں تمہیں مکمل ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں۔ احمد نے ایک ہی سانس میں مجھے 3 طلاقیں دے دیں، جبکہ میں لرزتے لگنے لگی۔ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا، طلاق ہو جائے گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو احمد بولا، بس بس ابھی رونے کا وقت نہیں ہے یار، مجھے ڈر ہے کہ ذرا سی دیر پہ تمہارے ابو اپنا فیصلہ نہ بدل لیں، یہ نہ ہو کہ میرے 25 لاکھ سے کٹوتی ہو جائے۔ چلو جلدی جلدی اٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کے آؤں۔ مجھ سے ہلا نہیں جا رہا تھا۔ احمد نے میرا ہاتھ پکڑا اور تقریباً مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے گیا اور گاڑی میں بٹھا کر مجھے میرے گھر چھوڑ کے آ گیا۔ اس نے بیل بجائی تو دروازہ ابو نے ہی کھولا تھا۔ ابو کی طرف ہاتھ دے کر احمد بولے، یہ آپ کی امانت، اب مجھے میری دے دیں، میں چلا جاؤں۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے ابو نے احمد کو نوٹوں سے بھرا ایک بریف کیس دے دیا تھا۔ احمد واپس چلا گیا اور میرا ہاتھ میرے ابو کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہوں نے اور بولے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے تمہاری زندگی تباہ ہونے سے بچا لی۔ میں اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بولی، ابو مجھے بتائیں آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ آپ نے مجھے رسوا کر دیا۔ میں نے تو سونا نہ تھا کہ اپنی بیٹی کے گھر بسانے کی خاطر آپ کچھ کر جاتے ہیں، مگر آپ نے تو شوہر کو پیسوں کا لالچ دے کر مجھے طلاق دلوا دی۔ میں اب طلاق کا ماتھے پہ سجائے کہاں جاؤں گی؟ روتے ہوئے میری ہچکی بن گئی۔ امی کی
लिए हल्दी मिला दूध ले आई और कहने लगी मेरी बेटी ये दूध पी लो। मैं चीख पड़ी। मैं बोली अम्मी मेरा घर उजड़ गया, मैं शादी की पहली रात तलाक लेकर घर वापस आ चुकी हूँ। इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा बाप है। आप मुझे दिलासा देने की बजाय, मेरे शोहर का गिरबान पकड़ने की बजाय मुझे हल्दी वाला दूध दे रही हैं। मुझे बताएं मैं क्या जाऊँ, ये कौन सा मजाक है। अम्मी ने दोनों किए थे और अब्बू बोले नीलम तुम जब तुम्हारा निकाह अहमद के साथ हुआ तो उसके एक रिश्तेदार ने मेरे कान में आकर मुझे बताया था कि अहमद और उसके घर वाले फ्रॉडिये हैं। अहमद ने तुमसे पहले से शादी की थी। ये सुनकर मैं हैरत से, फिर मैंने ये झूठी खबर सुना, लेकिन मैंने जब इसकी छानबीन की लगा कि अहमद सच में ही लड़का नहीं है, ये वो लड़का है जो लड़कियों को तबाह कर होती बेटी हो। मैं खुद तुम्हारी जिंदगी तबाह होते हुए कैसे देख सकता था। गुस्से से बोली कि अब्बू पहले आपके जराए कहाँ मर गए, पहले आपने इस बात की तस्दीक क्यों ना करवाई, मंगनी टूट जा इतना दुख ना होता। लेकिन मैं अब रुखसती के बाद तलाक लेके आई हूँ, मेरी सहेलियों को क्या शक्ल दिखाऊंगी, मेरा मजाक उड़ाएंगी। अब्बू बोले लोगों की खातिर तुम्हारी जिंदगी तबाह होने देता क्या। हमारा उनकर जो मेहमान घर आए थे वो भी लाउंज में आ गए, वो तो ये नज़ारा देखकर हैरान थे। अम्मी ने जल्दी जल्दी से हल्दी वाला दूध मुझे पिलाया। अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, दिमाग में तारीकी सी उतरने लगी थी। खामोशी ही खामोशी थी। देखते ही देखते मैं गहरी नींद सो चुकी थी। अगले दिन दोपहर के वक्त मेरी आंख खुली तो मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। मेरा दिमाग इर्द गिर्द के माहौल को पहचानने में गलत कर रहा था। मैं ये सोच रही थी कि आखिर मैं क्या कर रही हूँ। मेरे दिमाग में रात वाला मंजर घूमने लगा और मुझे तलाक सोचते हुए मैं दिल डूब से गया। मैं जल्दी से उठ बैठी और तकरीबन भागती हुई बाय लाउंज में आ गई। सब मेहमान वापस जाने की तैयारियों में मशगूल थे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र मुझ पे पड़ी तो वो मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगे। मेहमानों की नज़र मेरे लिए गुस्सा नहीं था, तंज नहीं था, कुछ ऐसा था जिससे मैं महसूस नहीं कर पाई। ने मुझे देखा तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे कमरे में ले आई। वो कहने लगी कि नीलम तुम बहुत छोटा मत करना, मैं तुम्हारा घर ज़रूर बसाऊंगी और सफर होगा जो तुम्हें सर आंखों पर बिठा रखेगा, तुम्हें दुनिया जहाँ की खुशियाँ देगा। तुम्हारा दिल गमज़दा मत करो। एक मेहमान जा चुके थे, मैं अम्मी के कमरे में छुप कर बैठी रही। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी का सामना कर सकूं। खैर शब शोर ख़त्म हो गया, मैं कमरे से बाहर आ गई। मैंने अपना मोबाइल उठाया और अहमद के साथ अपनी पुरानी चैट पढ़ने लगी। मैसेज में मेरे साथ इज़हार मोहब्बत किया था, उसने हमेशा साथ निभाने की कस्में खाई थी। उस मैसेज लिखा था कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। कि ऐसी बातें करने वाला शख्स धोखेबाज हो सकता है। तब मुझे अब्बू से बेइंतहा नफरत महसूस हुई थी। उसकी वजह मेरा घर टूट गया था। मैं लोगों से डरने लगी थी, इसलिए घर से बाहर नहीं निकलती थी। जब अब्बू ये बात देखते थे कि निहायत अफसरदा हो जाते थे। वो मुझे कहते नीलम तुम बाहर निकलो, घूमो फिरो, खुद को यूं कमरे में कैद ना करो। उनकी बातें उनके कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी, मगर अब्बू अब मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाने लगे थे। वो मुझे बहुत ज़्यादा वक्त देते थे, मुझे हर वक्त समझाते रहते थे। एक दिन मुझे कहने लगे तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना। मैंने कहा जी। तो कहने लगे तुम चॉकलेट हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकती हो। मैं बोली अबू मैं तो पहाड़ से भी कूद सकती हूँ। तो अब्बू बोले तो तुम्हारे सामने एक बिरयानी रख दूँ, दूसरी तरफ चॉकलेट, तो तुम किसको चुनोगी। मैंने कहा मैं एक लम्हा ज़ाया किए बगैर चॉकलेट को नहीं बिरयानी को चुनूंगी। तब अब्बू बोले नीलम तुम अहमद के लिए चॉकलेट की सी हैसियत रखती थी, जबकि पैसा उसके लिए बिरयानी थी। उसने तुम्हें पैसे की खातिर छोड़ दिया, तो क्या तुम अब सारी ज़िंदगी उसका बनाए बैठी रहोगी। मैं अब्बू की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। वो सच ही तो कह रहे थे। अहमद अगर मुझे छोड़ का कसूर था, ना ही तो पैसों का, बल्कि असल कसूर तो अहमद की खुद बदनीयती का था। इस दिन मैं इंतहाई रोई थी कि दिल से अहमद का ख्याल हमेशा के लिए निकल गया। अबू अब मुझे नई इब्तिदा के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक लड़के की सी तस्वीर दिखाई तो मैंने रजामंदी जाहिर कर दी। अबू ने लड़के वालों को घर बुलाया और मेरी और राहील की मुलाकात करवा दी। राहील एक अच्छा लड़का था। वो कहने लगा मुझे इल्म है आपकी पहले शादी हो चुकी है। मैं जानता हूँ लड़कियों के लिए शादी का टूट जाना बहुत बड़ा सदमा है। मैं आपको इस गम और सदमे से निकालने की पूरी कोशिश करूँगा, आपको बेइंतहा मोहब्बत दूंगा। मैं राहील की बातें सुनकर बहुत पुरुमीद हो गई। मैंने अब्बू से कह दिया था कि मैं राहील के साथ शादी करने पर रजामंद हूँ। इस दफ़ा मैं मंगनी नहीं करना चाहती। मैंने निकाह का ऑप्शन चूज किया, इसलिए महज 2 हफ्ते बाद ही वो दिन आ गया था जब मैं और राहील की शादी हो गई। खुश थी, लेकिन मेरे दिल में बहुत वसवसे थे। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मैं राहील के कमरे में बैठी थी, वो बहुत खुश था। मेरे पास आया और मेरा घूंघट उठाया और मेरे साथ में सोने की अंगूठी पहनाकर बोला नीलम मैं तुम्हें उम्र भर खुश रखने की कोशिश करूँगा। मैं मुस्कुरा कर बोली कि आप
وعدوں پہ یقین کر لینا چاہیے۔ راہیل نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولا جان کی بازی لگا دوں گا مگر آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ اس نے فون نکال کر کان سے لگایا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ معدوم ہوتی ہوئی ختم ہو گئی۔ وہ کہنے لگا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی سمجھ نہیں آ رہا۔ فون کرنے والا شخص تو تاویلیں دینے لگا تو راہیل بولا میں آپ کی بات کیسے یقین کر لوں؟ فون کی دوسری جانب بیٹھے شخص نے اس نے نہ جانے کیا کہا تھا۔ راہیل کے چہرے پر مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ راہیل نے فون بند کر دیا، میرا ہاتھ پکڑ کر بولا نیلم میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ میرے اعصاب پر ہتھوڑے کی مانند لگے۔ میں غصے سے بولی کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ راہیل کہنے لگا نیلم میں نے 2 سال قبل ہی ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب سٹارٹ کی تھی۔ مجھے بہت بڑے حالات سے گزرا تھا۔ اس کمپنی والوں نے تنخواہ بھی واجبی سی دی تھی۔ میرے ہنر سے کمپنی نے بہت کامیابی حاصل کی۔ جس دن تم سے ملنے گھر آیا تھا تب تمہارے ابو کہنے لگے بتاؤ راہیل تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو میں بولا کہ اگر مجھے 20 لاکھ روپے مل جائیں تو میں اپنا بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی تمہارے ابو کا فون آیا، وہ مجھے 20 لاکھ روپے دینا چاہتے ہیں، بدلے میں اس نے مجھے تمہیں طلاق دینے کا کہا ہے تو میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ دوسری طرف میرا ایک بڑا سپنا، چلو آؤ میں تمہارا گھر چھوڑاؤں کیونکہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نامحرم ہیں۔ میرا سر چکرانے لگا حتیٰ کہ میرے گال سرخ ہو گئے۔ میں دھاڑ کر بولی جانا مجھے تمہارے ساتھ، میں خود چلی جاؤں گی۔ راہیل مسکرا کر بولا یار میری مجبوری ہے، تمہارے ابو نے مجھ سے کہا تھا اس لیے تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اگر مجھے تمہارے ساتھ زبردستی بھی کرنی پڑی تو میں اس سے گریز نہیں کروں گا۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ میں کچھ کہنے راہیل کے ساتھ چل پڑی۔ مرد پیسے کے خاطر طلاق دے سکتا تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ گھر کے دروازے پر راہیل نے ہی بیل کھول دی اور اندر ابو نے دروازہ کھولا جیسے کسی سے ٹرپ سے واپس آئی ہوں۔ میں کچھ نہیں بولی تھی اور نکل کر راہیل کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ ابو نے میری ہلدی والا دودھ مجھے دیا اور راہیل کو ان پیکٹ دے دیا۔ میں نے تمہیں بچانے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ راہیل ایک اچھا لڑکا نہیں تھا، وہ تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں غصے سے بولی ابو مجھے حیرت ہے کہ آپ نے کروڑوں کا بزنس تنہا کیسے سنبھالا ہوا ہے جبکہ آپ میں تو قوت فیصلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ مقابل شخص اچھا ہے یا دھوکے باز۔ آپ کو لوگوں کی پرکھ ہی نہیں ہے، آپ ایک فیل انسان ہیں۔ میری دھاڑ سے ابو دہل رہے تھے۔ میں کہنے لگی بیٹا یہ دودھ بھی پی لو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ میں نے دودھ پی لیا اور میں گہری نیند سو گئی۔ اگلے دن میں بہت دیر سے اٹھی، دن چڑھ آیا تھا۔ میں سو کر اٹھی تو میرے گھر کے ملازمین مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے تو میں نے خود کو اپنے کمرے میں محدود کر لیا۔ میں کسی سے ملتی جلتی نہیں رہی تھی۔ ابو ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگے کتنے دن ہو گئے میں تمہارا انتظار کر رہا کہ تم باہر آؤ گی مگر تمہارے ساتھ ملوں جلوں مطلب کمرے کے کہ تم نے ہم سے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ میں بولی ابو مجھے بتائیں آپ نے میرے ساتھ اتنا برا کیوں کیا؟ آپ نے میری طلاق کیوں کروائی؟ ابو کہنے لگے بیٹا کبھی کبھار اپنی اولاد کی بہتری کے لیے انسان کو کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے، ورنہ دنیا میں ایسا کون سا باپ ہوگا جو چاہے گا کہ اولاد کی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ میرا بس چلے تو میں تمہارے پاؤں میں ہتھیلی پر رکھ دوں مگر یہ دنیا بیٹا، یہاں اولاد اور مال انسان کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا بڑی تکلیف میں کیا ہے، میں ہرگز ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی ابو یہ آخری بار تھا۔ ابو بولے ہاں بالکل، اب ویسا ہی ہوگا جیسا تم کہو گی۔ اس دن کے بعد میں ابو کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے لگی مگر میرے دل میں بہت سے سوال تھے۔ ابو مجھے طلاق کیوں دلواتے ہیں؟ کیا میرے دونوں شوہر ہی برے تھے؟ اگر برے ہی تھے تو ابو کو پہلے علم کیوں نہ تھا؟ شادی کی رات کیوں علم ہوا تمہاری بیٹی کا شوہر اچھا نہیں ہے؟ میں ابھی ان سوالات کے جواب ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ ابو نے مجھ سے کہہ دیا کہ وہ میری تیسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں تو ابو کی بات سن کر ہی آپس سے باہر ہو گئی تھی۔ میں بولی نہیں ابو بس ہو گئی، میں اب آپ کو اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ابو بولے بیٹا آپ کی بات، میں نے تمہارے لیے بہت اچھا لڑکا ڈھونڈا ہے۔ میں بولی ابو اگر میرے لیے لڑکا آسمان سے بھی اتر آئے تو میں آپ کی بات مان کر تیسری شادی نہیں کروں گی۔ ابو نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ہاتھ جوڑ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ بولے میں جب تمہیں اداس اور غمزدہ دیکھتا ہوں میں دل سو کر جاتا ہے۔ میں تو ابو کی بات سن کر ہی گھبرا گئی، وہ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں کیا؟ میں اب بولی ابو آپ مجھے مت مجبور کریں۔ ابو کے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے، اس لیے میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں تیسری شادی کے لیے بھی تیار ہو چکی تھی مگر اس بار
نہ تو ذہنی طور پر آمادہ تھی اور نہ ہی جذباتی طور پر، بس ایک مجبوری تھی جو مجھے نبھانا پڑ رہی تھی۔ میں تیسری بار شادی کے لیے اپنی دوسری نہیں گزری تھی۔ میری تیسری شوہر نے بھی مجھے میرے باپ کے کہنے پر طلاق دے دی تھی۔ میں غم و غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ دل چاہتا تھا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دوں اور شروعات اپنے باپ کے گھر سے کروں۔ میرا تیسرا شوہر بھی مجھے طلاق دے کر چھوڑ گیا۔ مجھے اپنے والد سے نفرت ہو گئی۔ ابو اگر یہ سب کر رہے تھے تو امی انہیں کیوں نہیں روکتی تھی؟ وہ تو میری والا دودھ لاتی تھی۔ ایک مہینہ ہی سکون سے گزرا تھا کہ ابو کو میری تیسری شادی کا شوق ہو گیا۔ وہ کہنے لگے، میری بیٹی، میں تمہارا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ اگر تمہارا گھر نہیں بسا تو میں تمہاری ماں کو طلاق دے کر خود کو اذیت دوں گا۔ میں ابو کی جانب بڑی حیرت سے دیکھتی رہی۔ کیا یہ ان کی محبت تھی میرے لیے یا پھر مجھے بلیک میل کر رہے تھے؟ مگر کیوں؟ یہ کیوں؟ اب میرے حواس ہو گیا تھا۔ ابو نے میرے لیے دلہا تو پہلے سے ہی ڈھونڈ رکھا تھا، بس میری طرف سے اجازت ملنے کی ہی دیر تھی۔ میری شادی کر دی گئی۔ میں نے لڑکے کی تصویر دیکھی تھی۔ ابو کہہ رہے تھے کہ شادی سے پہلے ایک بار مل لو، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس نکاح کا انجام بھی طلاق ہی ہونا تھا۔ پر خیر مقررہ دن میری شادی ہو گئی۔ میں اپنے چوتھے شوہر کی سیج پر بیٹھی تھی۔ رضوان میرے پاس آیا تو کہنے لگا، نیلم، میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تمہاری 3 طلاق کیوں ہوئی۔ میں نے تمہارا دل و جان سے قبول کیا ہے۔ میں مسکرا کر بولی، تم فکر مت کرو، تمہیں تھوڑی دیر میں ہی علم ہو جائے گا کہ مجھے تیسری بار طلاق کیوں ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتا رہا۔ پھر ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ رضوان نے اٹھ کر دروازہ کھولا تھا۔ وہ باہر نکل گیا جب کہ میں دھڑکتے سے دل پر قابو پا کر انتظار تھی کہ جب وہ آئے گا مجھے طلاق دے دے گا۔ لیکن کہنے لگا، رضوان جب کمرے میں آیا تو کہنے لگا، نگم، تمہارے ابو نے آدمی بھیجا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں تو مجھے 25 لاکھ دیں گے، مگر میں اپنی بیوی کو اپنی عزت کے محض پیسوں کی لالچ میں طلاق نہیں دوں گا۔ یہ بات میری غیرت کے خلاف ہے۔ میں بڑی حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے الفاظ پر جمے رہیں، جن کو پیسے کا لالچ نہیں ہوتا؟ میں رضوان کو آزمانے کی خاطر بولی، رضوان، میرے پہلے بھی طلاقیں اسی وجہ سے ہوئی ہیں۔ میرے شوہر مجھے پیسے کی طلاق دے کر چھوڑ دیتے تھے۔ آپ کیوں اتنی اچھی ڈیل اپنے ہاتھ سے گنوا رہے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا، زندگی میں پیسہ ہی پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، پیسے کے ہاتھوں کی میل ہوتی ہے۔ میری اولین ترجیح میری بیوی ہے، نہ کہ پیسہ۔ مجھے لگا کہ میرا دل خوشی سے پھٹ جائے گا۔ خیر میں بولی، رضوان، ایک بات کہوں؟ اس نے سر اسبات میں ہلا دیا تو میں بولی، مجھے اس چیز کی بے خبر ہوں کہ میرے ابو نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا۔ اب حقیقت معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ اس لیے آپ کے ساتھ چلیں، یہ ظاہر کریں کہ مجھے طلاق دے چکے ہیں، پھر سب پتہ چل جائے گا۔ رضوان نے میری بات مان لی اور میرے والدین کے گھر چلے گئے۔ ابو رضوان کی بات مان کر اور رضوان کو پیسے دے دیے اور مجھے میری امی نے ہلدی والا دودھ دے دیا تو میں نے دودھ نہیں پیا اور دودھ پینے کا ناٹک کیا۔ 10 منٹ ہی گزرے تھے، میرے گھر میں لوگ آنے جانے لگے۔ پہلے تو ابھی نرس آئی تھی، اس نے میرا چیک اپ کیا تو کہنے لگی کہ اس کو پہلے سے پاگل پن کے دورے پڑ رہا ہے، تو یہ لڑکی مرد کو اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی، تو اس کی شادی کرتے ہی کیوں ہو؟ یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گی، تب آپ کو سکون رہے گا۔ پھر ایک وکیل داخل ہوا تو ابو نے نرس نے وکیل کو بتا دی۔ نرس نے بھی وہی الفاظ وکیل کے سامنے دہرائے تو رضوان کو بھی کمرے میں بلا لیا تو اس کو کہنے لگا، وکیل صاحب، جیسے ہی میں کمرے میں پہنچا تو میری بیوی نے مجھ پہ حملہ کر دیا، پھر میں نے اس کو 2 طلاق دے دی، اپنی جان لوگوں سے چھڑا لی۔ نیلم کے والد نے کہنے کو کہا تھا مگر میں ایسا نہیں کیا، میری بیوی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں ابھی بھی اٹھ کر بیٹھی تھی، وکیل صاحب سے بولی کہ یہ سب میرے خلاف سازش ہے، میرے باپ نے 3 بار مجھے طلاق دلوائی ہے۔ وکیل نے سر ہلا دیا اور بولا، مس نیلم، آپ کے سگے والد نے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد آپ کے نام لکھ دی تھی، مگر ان کی وصیت کی یہ شرط تھی کہ جب تک آپ کا گھر بس نہیں جاتا یہ جائیداد ان کے نام نہیں ہو سکتی۔ آپ کا سوتیلا باپ شاید اس لیے یہ کھیل کھیل رہا تھا۔